بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ میرا چیپٹر کلوز ہے، نہیں، چیپٹر بہت کھلا، چیپٹر کھلا۔ اچھا، اگر کوئی بہت اپنے اندر فیل کرے کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں بس آخری جملے عرض کرتا ہوں۔ اللہ، کوئی اور اگر مجھ سے یہ کہنا کہ مولانا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، خدا مجھے نہیں مانے گا، تو میں پھر بھی اس کو بھی منع کروں گا۔ لیکن اگر کوئی امام حسین کا چاہنے والا مجھ سے یہ کہے تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی تیرے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دنیا میں کوئی اور کہتا تو شاید مجھ جیسا شخص کہتا کہ شاید صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہے وہ کیوں کہیں گے؟ اللہ کے نبی مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نبی سے ملنے کے لیے آیا، اس کو نبی سے کوئی کام کہنا تھا، آدمی باہر کا تھا، اس کو نہیں پتا تھا نبی کی ذات کیسی ہے، نبی کی صفتیں کیسی ہیں، نبی کے اخلاق کیسے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا، لیکن آدمی ہوشیار تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نبی سے اپنا ایک کام کہنا ہے۔ لوگوں نے کہا جا کے کہہ دو، نبی کریم ہے، نہیں بھی کہتے کام کر دیتے ہیں، تم جا کے ریکویسٹ کرو، نبی فوراً مان لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا ایک کام بڑا کام ہے، مجھے تھوڑی سی مشکل ہے، میں اجنبی ہوں، اسٹرینجر ہوں، میں نہیں جا سکتا ایسے۔ تو پھر کہا میں خود ڈھونڈتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سید الشہداء کو لے کر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بار بار امام حسین پر اپنی محبتوں کو نثار کر رہے تھے، بار بار سید الشہداء کی طرف دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا سولوشن مل گیا، مجھے جواب مل گیا۔ اس کے بعد ایک جگہ پر سید الشہداء اکیلے کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر، یہ شخص امام حسین کے پاس گیا، امام حسین چھوٹے تھے، کم عمر تھے، جا کر ان سے کہا کہ اے نواسِ رسول، مجھے آپ کے نانا سے ایک کام ہے، آپ میری سفارش کر دیں گے؟ آپ اپنے نانا سے میرے لیے کہہ دیں گے کہ کر دو؟ امام حسین نے دیکھا اور کہا میں کہہ دوں۔ تو کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ امام حسین نے کہا میں ساتھ جاؤں۔ تو اب مجھے نہیں معلوم، اس نے شاید سید الشہداء کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھام کے رسول خدا کے پاس لے گیا، رسول خدا کے پاس گیا، سلام کیا، اور اس کے بعد رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے حسین کا واسطہ، میرا ایک کام کر۔ سید الشہداء نے جب یہ دیکھا نبی خدا نے کہ یہ امام حسین کا واسطہ دے رہا ہے، تو نبی خدا رونے لگے، کہا اے شخص، تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، میں یہ واسطہ نہیں ٹال سکتا۔ آپ کو آپ کی ماؤں نے گودیوں میں رکھ کر یا حسین ماتم کیا ہے، آپ کو آپ کی ماؤں نے کھانا نہیں دیا ہے، پہلے امام حسین پہ گریا کیا ہے، آپ کی ہماری خمیر میں امام حسین کا عشق موجود ہے، ہماری اور آپ کے گوشت میں، ہماری روح میں امام حسین کی محبت موجود ہے۔ نبی خدا کسی اور واسطے کو شاید رد کر دیں، اگر آپ امام حسین کا نام لے کر پہنچیں گے رد نہیں ہونے والے، آپ قبول ہو جائیں گے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں خدا ہے میری نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، میں نماز پڑھتے وقت 10 چیزیں سوچتا ہوں، خدا ہے میرے قرآن پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، میں کبھی قرآن پڑھتا ہوں، کبھی میں سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں، کبھی نہیں سوچتا ہوں، شاید میں عقائد کے معاملے میں کمزور رہ گیا ہوں گا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن میں کبھی کبھی اللہ سے کہتا ہوں کہ خدا ہے میرے دل میں جھانک کر دیکھ امام حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو دلوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے نام اعمال اچھے نہیں ہوں گے، میری عبادتیں اچھی نہیں ہوں گی، لیکن خدایا تو خود دیکھ میرے دل میں بنت رسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، دل میں بی بی سیدہ کا احترام ہے یا نہیں ہے۔
اگر میرے دل میں امام حسین کی محبت ہے، میرے دل میں بی بی سیدہ کا احترام ہے، خدایا تجھے اس بی بی سیدہ کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ خدایا۔ آئیزو میں چند مصائب کی کیا جملے عرض کروں، باقی مصائب آپ کے سامنے ہیں۔ بس مصائب میں ایک جملہ عرض کروں گا، عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا، خدایا تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین اکیلے قتل گاہ میں رہ گئے تھے، جب نبی کا نواسا فاطمہ کا بیٹا قتل گاہ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کون سا وقت تھا عزیزو، کون سا وقت تھا جب بی بی زینب کبریٰ طلع زینب یہاں سے دیکھ رہی تھی، امام حسین ذبح ہو رہے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ مولا امام حسین کا، تجھے مادر حسین کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری انہی ناقص عبادات کو، استغفار اور دعاؤں اور تلاوتوں کو اور روزہ نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ عبادتوں کا واسطہ ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تجھے وقت کے امام کا واسطہ، آپ کے کچھ بیمار ہوں گے جو زندگی کی سختیوں کو جھیل رہے ہوں گے اور آپ ان کے لیے پریشان ہوں گے، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اس موقع پر جب امام حسین کی یاد کی گئی ہے، خدایا تجھے سید الشہداء کی اس مظلومیت کا واسطہ، تجھے مولا امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو زندگی کی سختیوں سے دوچار ہے، پاک پروردگار تجھے مولا امام حسین قادم کا واسطہ، جو دشمن کی قید میں ان کو آزادی و رہائی نصیب فرما، جو زندگی کی سختیوں سے دوچار ہیں ان کو آسانیاں نصیب فرما۔ اے خدایا سب سے اہم دعا، شب قدر کی سب سے اہم دعا، ہماری زندگی کی سب سے اہم دعا، خدایا فرزند فاطمہ وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعزته الطاهرين۔